السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور میں آپ سے لرن ود سہیل آفیشیل کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ ہم فلڈس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کافی پہلے ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ پہلے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے پاکستان کے اندر جو فلڈس آئے ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں بات کی ہے، ان کی جو کازز ہیں ہم نے اس کے اوپر ملٹیپل لیکچرز بنائے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے امپیکٹس کے اوپر بات کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اس ٹائم کر کیا رہا ہے فلڈس کو کنٹرول کرنے میں۔ اب ہم اس جو ہمارا فلڈ والا سیکشن ہے اس کے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں جی۔ اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے کہ سولوشنز کیا ہونے چاہیے، مطلب کہ اب فلڈس آ گیا، اوکے، ہم 33 ملین پیپل جو ہیں وہ افیکٹ ہو گیا، اوکے، ہماری جی ڈی پی کو نقصان ہو گیا، اوکے، تو اب نیکسٹ کیا کرنا چاہیے؟ جو ڈیولپڈ نیشنز، جو سیولائزڈ نیشنز ہوتی ہیں، جو کہ ایک پڑھے لکھے اور لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور پھر فردر دوبارہ وہ اس طرح کی غلطیاں نہیں دہراتے۔ تو ہمیں اس وقت جو کنڈیشن ہے اس میں ہمیں اب اس سیلاب کے بعد سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم جو آنے والے عرصے میں سیلاب آتے ہیں یا کچھ اس طرح کے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، کیا ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک سائنٹسٹ کی ایک جو اسٹڈیز ہیں، ملٹیپل اسٹڈیز ہیں، اگر آپ یو این کی رپورٹس دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ آئی پی سی 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 جو پینل ہے کلائمیٹ چینج کا، آپ اس کی رپورٹس دیکھ لیں، اس کے علاوہ ملٹیپل جو انوائرمنٹلسٹ ہیں ان کے مطابق بھی ہم اب جو جس کنڈیشن پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد ہم آنے والے سیلابس کو نہیں روک سکتے، مطلب کہ اب سیلاب آتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دا میجر ریزن جو ہم نے پہلے پڑھی بھی تھی وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اب ہم 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ از اباؤٹ ٹو کم۔ یہ بھی پچھلے دنوں یو این کی رپورٹ آئی تھی کہ وہ 30 ایئرس پہلے آ جائے گا اب۔ تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اگر ہم اینالائز کریں تو جو سیلاب ہیں وہ آتے رہیں گے، ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ ناسا کی ایک گریوٹی ریکوری ہے، ان کی رپورٹ تھی، اس کے مطابق گرین لینڈ جو ہے وہ میلٹ ہو رہا ہے 281 بلین ٹنس پر ایئر، اینڈ 119 بلین ٹن پر ایئر جو ہو رہا ہے وہ انٹارکٹیکا، مطلب کہ یہ 1993 سے 2016 کے درمیان کے ڈیجٹس ہیں، اور یہ جو ریٹ ہے یہ ٹرپلڈ ہو گیا ہے ان دا لاسٹ ڈیکڈ۔ تو آپ اس کی جو میلٹنگ کا ریشو چیک کر لیں، اور پھر جب گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی پانی جب آتا ہے تو وہ فلو میں آتا ہے اور وہ اتنی سپیڈ میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو سونامیز اور سیلاب اور اس طرح کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کا سبب بنتے ہیں۔ ان ادر ورڈز وی ہیو ٹو بی اویئر future likewise events and we have to be ready for that۔ تو اب نیکسٹ آج کل اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا ڈیمز جو ہیں وہ فلڈس کو روک سکتے ہیں۔ تو سر عبداللہ ہیں، وہ فلڈ رسک مینجمنٹ کے انالسٹ ہیں، ان کے مطابق ہم جو ڈیمز بنا کے فلڈس کو نہیں روک سکتے۔ ان کی ریزن یہ ہے، اگر فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل تو میں اگر خود بھی دوں تو کیانا ڈیم جو کہ انڈیا کے اندر بنا ہوا تھا، وہ ڈیم کی وجہ ہی سے ہی سیلاب آیا اور وہ ڈیم ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا ایک مسئلہ بنا تھا۔ اور اگر ہم ایگزامپل لیں تو اگر ہم ٹوٹی چلائیں، اپنی جو ایک ٹیپ ہوتی ہے اگر ہم اس کو چلائیں اور نیچے ہم پانی کے اوپر آگے اگر ہم ہاتھ اپنا رکھ دیں تو پانی اگر گرے گا تو یا تو اس کے دو طریقہ کار ہوں گے، یا تو وہ ہمارے ہاتھ میں سے ہی پانی ادھر ادھر گرے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ وہ اپنا بنائے گا، یا پھر وہ لائن جو ہوگی وہ برسٹ ہو جائے گی اگر ہم اتنا فورسفلی اسے ٹائٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے پانی بالکل ہی نہ گزر سکے، اور ہم نے اس کی جو ٹیپ ہے اس کو بھی ہم نے اوپن کر لیا ہے، تو الٹیمیٹلی آخر پانی اپنا تلاش راستہ کرے گا اور اس نے کہیں نہ کہیں نکلنا ہوگا۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس جو ایریاز تھے وہ اوپن سپیسز تھی، وہاں پر پانی آ جاتا تھا تو وہ اپنی نا جگہ بنا لیتا تھا، لیکن اب
کیونکہ ہم نے ہاؤسنگ سکیمز اور کالونیز وغیرہ بنا لی ہیں، تو اب پانی کو کوئی جگہ نہیں ملتی، تو وہ اس نے پھر اپنا راستہ خود ہی بنانا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر میں نے انٹرنیشنل لاء میں پڑھا تھا، بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو کہ ماؤنٹینس اور ان کے جو ریورز ہیں وہ اپنی ڈائریکشن وہ بدل چکے ہیں بیکاز آف فلو آف واٹر، مطلب کہ پانی کی جو کنسسٹنسی ہے، اس کا جو فلو ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آنے والے رستوں کی جو پہاڑیں اور چٹانیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ مطلب کہ ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ ان کی چینج کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کی کچھ فیکٹس دیکھیں تو 1957 ڈیمز یو ایس نے 1912 سے لے کر اب تک ڈسٹروائے کیے ہیں، 2021 کے اندر بھی اس نے ڈسٹروائے کیے ہیں، یورپ بھی ریموو کر رہا ہے ڈیمز کو، اور اس کی ریزنز جو ہیں وہ سیڈیمنٹیشن اور ویسے اوورال جو ڈیمز کا اب ایک لیس پرپز فل ہونا یا لیس میننگ فل ہونا، لیکن یہ جسٹ صرف اگر دیکھا جائے تو میں فلڈس کنٹرول کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم ڈیمز کی اوورال اور ان کی جو بینیفٹس ہیں، ایڈوانٹیجز ہیں، اگر وہ دیکھیں تو وہ ان کے ملٹیپل ہیں، اور سب سے بڑا جو ان کا وہ ہے وہ الیکٹرک جنریشن اور الیکٹریسٹی جنریشن، اور وہ اس ٹائم دنیا کے اندر سب سے یوزفل اور بہت ہی پرپز فل قسم کا ریسورس ہے، جس کے اوپر ہمارے ملک کی جو ایلیٹ ہے وہ کام کرنے کے اوپر رضامند نہیں ہے، کچھ کر رہے ہیں جو کہ پریشر کے اندر آ کے کر رہے ہیں بیکاز آف واٹر اسکاسٹی اینڈ پاکستان انرجی کرائسس اور سی پیک کی وجہ سے۔ سملرلی اگر ہم نیکسٹ لیں تو ایڈوانس وارننگ سسٹمز، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، جو 21 سینچری 21 لیسن فار 21 سینچری بائی یوول نو اراری، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو کنٹریز ہیں اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں، انڈیویجولس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں، کیونکہ جو آنے والا دور ہے، ہر آنے والا دور پچھلے دور سے باقی کافی کچھ ایڈوانس ہے، اور وہاں پر سسٹین وہی کنٹریز کر سکیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ایڈوانس کیا ہوگا، جو کہ اڈاپٹیبل ہوں گے۔ اسی طرح اگر فار ایگزامپل ہم نے آنے والے دنوں میں فلڈس کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا ہوگا، ہمیں اس لیول پہ پہنچنا ہوگا کہ کیا ہم جو آنے والے فلڈس ہیں ہم ان کو روک سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے جو ڈیٹا کلیکشن سینٹرز ہیں ہمیں انٹیلیجنس بیس کرنے ہوں گے، اپنی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو ہمیں انٹیلیجنس بیس کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کریں، پھر اس کے بعد ہم ہیٹ میپ بنائیں، پھر ہم وہ ایریاز دیکھیں، ان کے سرویز وغیرہ کریں، ہم واٹر کی اسیسمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل یہ سارا کچھ کر کے بھی ہمارا جو رائیول ہے کنٹریز ہیں یا ہمارے کوئی نیبرنگ کنٹریز ہیں، اگر وہاں پر بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اگر ان کا پانی بھی ایکسٹرا آ جاتا ہے اور وہ کتنا ایکسٹرا چھوڑ سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنا ایک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اینالائز کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جی اگر فار ایگزامپل ایڈوانس وارننگ سسٹمز کو دیکھا جائے تو وہ اس لحاظ سے بھی سوٹیبل ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ سیلاب آنا ہے یا آنے والے دنوں میں کچھ آ سکتا ہے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارے جو کچھ ڈیمز ہیں ان کو ہم ایمپٹی کر دیں، اس کا جو پانی ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے کچھ نہروں اور دریاؤں کے اندر ڈال دیں، تاکہ وہ جو بعد میں ہمیں اب جس طرح آج کل منچر لیک کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیون شریف کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، منچر لیک کے اوپر کافی کٹس لگائے جا رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے کٹ لگانے کی نوبت نہ آئے، وہ بعد میں جو ہم بریجز وغیرہ توڑ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی اپنا کوئی سسٹم سیٹ کر لیں۔ ارسا کا کام ہے وہ جو ہماری انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن آف ریور واٹر کو دیکھتی ہے، تو وہ اپنے اس رسک میپس بنائے، ڈیجیٹل ڈیٹا سینٹرز بنائے، ڈیٹا کلیکشن کرے، اور اس ڈیٹا کی بیس پہ مطلب کہ ڈیٹا بیس اور انٹیلیجنس بیس ڈیسیژنز ہونے چاہیے۔ نیکسٹ چلتے ہیں تو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم، ہمارے ملک کے اندر کوئی ڈسٹریبیوشن سسٹم کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اب فار ایگزامپل ہمارے جتنے بھی سندھ تھی اور بلوچی بھائی اس ٹائم فلڈس کے اندر وہ تکلیف میں ہیں، وہ پریشانی کی حالت میں ہیں، تو ان کو کون کس طرح جا کے ریلیف پرووائڈ کرے گا؟ یہ ہم آرمی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ این جی اوز ہیں وہ آ جاتی ہیں، این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے یا ڈی ڈی ایم اے وہ تھوڑا سا آ کے رسپونڈ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی ایک پراپر سیٹ اپ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر ایک پراپر پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، وہ اگر انہوں نے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اگر انہوں نے فوڈ کو کوئی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے یا کوئی بھی ان کو ریلیف دینا ہے، تو وہ پراپر ایک
ڈسٹریبیوشن سسٹم کے تحت وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریلیف، جبکہ ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں تو جیسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف پیکج کا کوئی اعلان ہوتا ہے تو بہت سے فراڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی لوگوں سے پیسے لے کے اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لے دیں گے، اور ان کے پیسے وہ خود اپنے اکاؤنٹس میں لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ان کا بھی کافی سکینڈل چلا، مطلب کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ پراپر ایک اچھی اچھی پوسٹ پہ تھے، وہ اس میں سے پیسے لے رہے تھے۔ یہ ہمارا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ کافی ویک ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کووڈ کے دوران بھی ہمیں بہت تکالیف کا سامنا ہوا، اور جب پرائم منسٹر عمران خان نے، جو کہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ٹائیگر فورس کا جو ایک میئر تھا وہ لیا، اور حالانکہ وہ بھی ایک ری ایکٹیو میئر تھا، ناٹ پرو ایکٹیو میئر۔ تو ہمیں اب کیونکہ ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب وقت ہے کہ ہم پرو ایکٹیو میئرز لیں۔ سملرلی ہمیں فلڈ رسک مینجمنٹ پالیسی بنانا ہوگی، کیونکہ ہم نے پچھلے 75 سال سے جس طرح ہم نے پہلے ٹائم لائن دیکھی ہے کہ ہم نے کوئی فلڈ رسک کی کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ اب پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں جو ایک وزٹ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے پلان بنانے کا کہہ تو دیا۔ اب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پلان کو بنائے بھی صحیح، اور وہ ان کو امپلیمنٹیشن کے میکینزمز کے تھرو بھی گزاریں۔ لیکن یہاں پر جو اس ملک کے اندر امپلیمنٹیشن کا جو میکینزم ہے وہ بہت ہی ویک کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، آپ اپنا جسٹس سسٹم دیکھ لیں، آپ پولیس کا نظام دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ اپنی ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیں، آپ اپنی ہیلتھ کیئر کو دیکھ لیں، آپ جس مرضی شعبے میں چلے جائیں، آپ کو امپلیمنٹیشن میکینزمز کے اندر، آپ کو امپلیمنٹیشن سیٹ اپ کے اندر لوپ ہولز لازمی نظر آئیں گے۔ اسی طرح کہ یہ جو ہماری جو فلڈ رسک مینجمنٹ پالیسی ہے، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، ہمیں پلان بنانا چاہیے کہ کس طرح ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایمرجنسی پلیسز فار ریسکیو اینڈ شیلٹر، ان کا ہم پہلے ہی، ہمارے ملک کے اندر کافی جگہیں ہیں اس طرح کی، ہمارے ریگستان بھرے پڑے ہیں، ہمارے مختلف ایسی ہمارے جو سٹیز کے اندر بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، ہمارا جو پنجاب کے اندر بہت سی ایسے ساؤتھ پنجاب کے اندر ریجنز ہیں جو کہ خالی پڑے ہیں، آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار ریسکیو اینڈ شیلٹر۔ وہاں پر ایویکویشن اسٹریٹجیز کے بارے میں آپ کو لوگوں کو بتانا چاہیے، اویئر کرنا چاہیے، کیمپینز چلنی چاہیے اس کے لیے۔ یہ جو مری کے اندر ہمارا جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا لاسٹ یہ جنوری کے اندر، وہ بھی اسی کا ایک پیش خیمہ تھا، بیکاز ہمارے پاس کوئی ایویکویشن کا کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ ابھی اس فلڈ کے دوران کوہستان کے اندر 3 سے 4 دوستوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی اسی حادثے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ان کو بچانے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ تو یہ یہاں تک ہو گیا جی سولوشنز، ہم فردر جو ہوں گے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔